ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور خطاب فرما رہے تھے، تو مجھے یاد آیا کہ زرداری صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا اور کہہ رہے تھے کہ نواز شریف جو ہے وہ ایک قومی چور ہے، قومی چور ہے۔ اور نواز شریف جو ہے وہ زرداری صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ہاریوں کا چور ہے اور یہ ہماری پیٹھ میں چھرے گھومتا ہے، ہم اس کے ساتھ اب نہیں کھڑے ہوں گے۔ اور کل ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی یاد آیا کہ ایک دفعہ نواز شریف صاحب فرما رہے تھے زرداری کے لیے کہ زرداری بتاؤ کہ 6 کروڑ ڈالر جو تمہارے سوئٹزرلینڈ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، اور جب تک ہم یہ پیسہ تمہارے سے نکال نہیں لیں ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ تو پھر مجھے وہ ایک بات اور بھی یاد آئی، جس وقت جو ہے شہباز شریف فرماتے تھے کہ زرداری جب تک ہم لوٹا ہوا پیسہ تمہارے پیٹ سے نکال نہ لیں ہم تمہیں کراچی کی، لاہور کی اور لاڑکانہ کی سڑکوں پہ ہم گھسیٹیں گے۔ یہ وہ سارے الفاظ تھے جو ایک ٹائم پر آصف علی زرداری، شہباز شریف، نواز شریف اور بلاول زرداری جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے ان کے لیے، اور کل ہم نے دیکھا جو ان کے الفاظ تھے وہ ایک دوسرے کے لیے کیا تھے۔ تو مجھے تو کل بڑی خوشی ہوئی ان کی اے پی سی کو دیکھ کر، ان کی اے پی سی کو سن کر، کہ عوام کے سامنے جس طریقے سے ان کا ایک چہرہ جو ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے، جس طریقے سے عوام کے سامنے یہ ایکسپوز ہوئے ہیں، اس میں بڑی خوشی ہو رہی تھی دیکھ کے۔ اور بلاول زرداری فرما رہے تھے کہ اب ہم سب ایک ہیں، جس طرح ایم آر ڈی کی تحریک چلی تھی، جس طریقے سے اے آر ڈی کی تحریک چلی تھی، اسی طریقے سے اب ہم سب یونائٹڈ ہو گئے اور مل کر تحریک چلائیں گے۔ تو نظر تو یہ آ رہا تھا کہ ان کی تیاری ہے پاکستان کے خلاف تحریک چلانے کی۔ میں بلاول زرداری سے پوچھتا ہوں کہ چلیں یہ تحریک جو ہے وہ کراچی سے کیوں نہیں شروع کرتے ہیں؟ اس تحریک کو آپ بلاول لاڑکانہ کیوں نہیں لے کے جاتے ہیں؟ اس تحریک کو نواب شاہ کیوں نہیں لے کر جاتے ہیں؟ اس تحریک کو آپ دادو میں کیوں نہیں لے کے جاتے ہیں؟ جائیں ذرا بلاول، جا کر حالت دیکھیں لاڑکانہ میں لوگوں کے حالات کیا ہیں۔ کیوں نہیں اس تحریک کو شہباز شریف کو بلائیں اور اس کو شروع کریں نواب شاہ سے، جہاں سے زرداری صاحب الیکٹ ہو کر آئیں۔ ذرا دیکھیں آگے کہ اپنی اس تحریک کی شروعات میں کہ نواب شاہ کے لوگ پینے کے پانی کے لیے کس طرح سسک رہے ہیں۔ اس تحریک کی شروعات اگر صوبے سندھ کے دادو سے ہو جائے اور وہاں پہ پتہ چل جائے ذرا نواز شریف صاحب کو کہ کس طریقے سے عوام کو ہسپتالوں کے اندر فیسلٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، کہ تھر کے اندر بچے جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں اور یہ تحریک چلانے کی شروعات کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو اگر مراد علی شاہ کے اس حلقے پر لے کر آ جائیں تحریک شروع کرانے کے لیے، جہاں پر اسکولوں میں بچیوں کے پاس باتھ روم نہیں ہیں، جہاں پہ اسکولوں میں بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں، جہاں پہ اسکولوں میں بچوں کے پاس فرنیچر نہیں ہے، یا مولانا فضل الرحمان کو سکھر لے آئیں، وہاں سے تحریک شروع کریں۔ جہاں پہ ہسپتالوں میں اگر کتے کاٹ جائیں تو وہاں پر دوائیاں اویلیبل نہیں ہیں، کیوں نہ اس تحریک کو شروع کرنے کے لیے شہر کراچی لے کر آ جائیں، نواز شریف کو بھی، شہباز شریف کو بھی۔ کیوں نہ مریم کا دورہ کرایا جائے پورے صوبے سندھ کا بلاول کے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر، اور عوام کا جو ایک سسکتا ہوا حال ہے وہ مریم کو بلاول کی آنکھوں میں، بلاول کی گاڑی میں بٹھا کر دکھایا جائے کہ صوبے سندھ کے اندر کس طریقے سے عوام کا ایک برا حال کیا گیا ہے، ایک اس حکومت کی طرف سے جس کو آج 13واں سال چل رہا ہے صوبے سندھ میں اقتدار کے اندر، جس پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر حکومت کا یہ 5واں دور ہے، اور وہ چلے ہیں تحریک چلانے عمران خان کے خلاف، اس وزیر اعظم کے خلاف جس کی مقبولیت، جس کی کہانیاں، جس کی تعریفیں آج پوری دنیا کے اندر کی جا رہی ہیں۔ پوری دنیا آج وزیر اعظم عمران خان کی تعریف کر رہی ہے کہ جس طریقے سے وزیر اعظم نے، جس طریقے سے عمران خان نے اس ملک کو مقبولیت کی طرف لے کر گئے، جس طریقے سے عمران خان نے پاکستان کو ایک بحران سے باہر نکال کر اس کی اکانومی کو بہتر کیا ہے، جیسے کہ آج سارے انڈسٹریلسٹ، سارے ایکسپورٹرز آج عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں، تو ان سارے چوروں کا اکٹھا ہونا ضروری تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مل کر پاکستان کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ ان سب کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان سب نے مل کر نیشنل اسمبلی میں ان کے 190 ایم این ایز نے
190 MNAs نے ووٹ دیا پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سلامتی کے خلاف، اس قانون کے خلاف جس میں پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ اٹیچ تھا۔ یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اور یہ ہے مولانا فضل الرحمان گروپ۔ یہ وہ جماعتیں ہیں جو مل کر آج پاکستان کو ترقی کی طرف جانے سے روکنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے رکھا ہے متاثرین عمران خان، کیونکہ یہ سارے متاثر ہو گئے ہیں، ان کا روزگار متاثر ہو گیا ہے۔ اور حیرت اس بات کی ہے کہ کل جب زرداری صاحب نے اپنی اسپیچ شروع کی تو اسپیچ کی شروعات میں انہوں نے نواز شریف کو دعائیں دی، وہ مریم کو دعائیں دے رہے تھے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں زرداری صاحب، اس کا مطلب جو بدوائیں آپ دے رہے تھے نواز شریف کو آج سے کچھ سال پہلے، کچھ بدوائیں جو آپ کے صاحبزادے دے رہے تھے شہباز شریف کو، اور جو کہہ رہے تھے کہ رائیونڈ کی دیواریں گرائیں گے اور پیٹ پھاڑ کر پیسہ نکالیں گے، تو وہ کیا تھا؟ وہ آپ کی سیاسی گڑ تھے سارے جو آپ کھیل رہے تھے۔ زرداری صاحب کل یہ بھی فرما رہے تھے کہ یہ بچے ہیں، ان کو سیاست کرنی نہیں آتی۔ جی زرداری صاحب، ہمیں 2 نمبر سیاست نہیں کرنی آتی، آپ ایک 2 نمبر زرداری صاحب سیاست دان ہیں۔ آپ نے اس قوم کے، اس ملک کے سیاست دانوں کو 2 نمبر سیاست سکھائی ہے۔ آپ نے اس قوم کے، اس ملک کے سیاست دانوں کو وہ غلط راستے سکھائے ہیں جس کے ذریعے آپ نے یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے کرپشن کی جاتی ہے، کس طریقے سے ملک کا پیسہ لوٹا جاتا ہے، کس طریقے سے منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر پیسہ بھیجا جاتا ہے۔ یہ زرداری صاحب آپ نے سکھایا ہے آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو سیاست کے اندر۔ لیکن عمران خان نے ملک میں لوگوں کو، نئے آنے والے سیاست دانوں کو، ہمارے جیسے لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ ملک کو ترقی کی طرف کس طرح لے کے جانا ہے، ملک کی اکانومی کو کس طرح بہتر کرنا ہے، ملک کے بہتر مفاد کے لیے کیا اقدام اٹھانے ہیں۔ یہ عمران خان کی سیاست ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو بھی، آپ کے تمام کل اے پی سی کے ممبرز کو، جو کہ بیٹھ کر وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، جو وہاں پر بیٹھ کر اداروں کے اوپر تنقید کر رہے تھے، جو اداروں کی توہین کر رہے تھے، جو انگلیاں اٹھا رہے تھے الگ الگ اشاروں میں فوج کے اوپر۔ اس وقت فوج نہیں یاد آتی آپ کو جب زلزلہ آتا ہے اور بیگی بلی کی طرح بھاگتے ہوئے چلے جاتے ہیں فوج کے پاس کہ آئیں ہمیں بچائیں۔ جب سیلاب آتا ہے تو اس وقت تو فوج آپ کو یاد آ جاتی ہے، اس وقت بھاگتے ہوئے جاتے ہیں فوج کے پاس۔ جب شہر کراچی میں قتل و غارت ہو رہی تھی تو بھاگتے ہوئے گیا فوج کے پاس۔ جب کسی قسم کا ریلیف ہوتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو آپ چلے جاتے ہیں فوج کے پاس۔ ہاں، فوج ہمارے ملک کا، ان اداروں کا، اس کی سالمیت کا حصہ ہے۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی فوج کے اوپر پورا یقین ہے، ہمیں اعتماد ہے کہ وہ ہر بحران کے ساتھ ہمیں نکالے گی، ہمارے ساتھ مل کر کھڑی ہوگی، اور ہم اپنی افواج پاکستان کو مضبوط کریں گے۔ آپ کو اس سے تکلیف ہے تو تکلیف ہوتی رہے، اور یہ ایجنڈا پورے ملک کا ہے۔ آپ نے کل فرمایا اور کہے آپ کے کسی حصے نے کہ ہماری تو جنگ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ آپ کی جنگ ہے جو آپ کو لے کر آئے ہیں اقتدار کے اندر۔ عمران خان کو اقتدار کے اندر تو اندازاً کوئی 2.25 کروڑ لوگ لے کر آئے ہیں، تو کیا نواز شریف، آصف علی زرداری اور فضل الرحمان آپ کیا 2.25 کروڑ لوگوں سے جنگ لڑیں گے پاکستان کے اندر، جو عمران خان کو ووٹ دے کر اس کو اقتدار میں لے کر آئے ہیں؟ نہ آپ کی اتنی حیثیت ہے، نہ آپ کی اتنی اوقات ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار میں، پاکستان تحریک انصاف کو آج اگر ان کے وزیر اعظم ہیں تو پاکستان کی قوم لے کر آئی ہے۔ پاکستان کی قوم کو اس بات کا یقین تھا کہ عمران خان کے علاوہ اس ملک کے اندر کوئی دوسری چوائس نہیں تھی۔ پاکستان کی بربادی کے ذمہ دار اگر ہیں تو وہ سب آپ لوگ ذمہ دار ہیں، جو کہ پچھلے 50 سال سے آن اینڈ آف اقتدار کے اندر رہے۔ آج اگر صوبہ سندھ کے اندر عوام کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، اگر صوبہ سندھ میں عوام کے پاس، اگر اسکولوں میں بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، ہسپتالوں میں اگر علاج نہیں ہے، اگر یہاں پہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، اگر یہاں پہ کرپشن ہے، تو اس کے ذمہ دار تو آصف زرداری آپ ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی آپ کی جماعت آج یہاں پر اقتدار میں 13 سال سے ہے۔ آپ نے یہاں پر کون سی دودھ کی نہریں بہا دی ہیں؟ آپ کو شرم آتی ہے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے جو آپ نے حال صوبہ سندھ کا کیا ہے؟ ان قوتوں کے ساتھ آپ بیٹھ کر تقریریں کر رہے ہیں جو ذمہ دار ہیں اس ملک کی تباہی کے،
جو ذمہ دار ہیں اس ملک کی اس اکانومی کے، جو ذمہ دار ہیں اس ملک کی اس مہنگائی کے. آپ کے الفاظ تھے کل جب مریم کے ساتھ آپ اپنی اسپیچ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آپ ہمارے کاز کو لے کے چلیں آگے، ہم آپ کے کاز کو لے کے چلیں گے، آپ ہماری کاز کی تحفظ کریں، ہم آپ کے کاز کا تحفظ کریں گے. تو آپ کا کاز کیا ہے؟ آپ کا کاز کیا کرپشن ہے؟ یہی ہے نا آپ کا کاز. آپ کا کرپشن ہے، لوٹ مار ہے. آپ کا کاز منی لانڈرنگ ہے. آپ کا کاز دبئی میں سر محل انگلینڈ میں یہ آپ کا کاز ہے. یو ایس میں پراپرٹیز بنائی ہیں یہ آپ کا کاز ہے. آپ کے ساتھی نواز شریف کا کاز اپنی ٹیکسٹائل ملز ہیں، اپنی زمینداری ہے. آپ کو بڑے زور سے کل یاد آ رہے تھے خورشید شاہ، وہ جو آج صوبے سندھ کے سب سے بڑے زمیندار ہیں. یہ آپ کا کاز ہے آصف علی زرداری صاحب. اس کاز کے لیے کل آپ فرما رہے تھے مریم کو کہ آپ ہمارے کاز کا خیال رکھیں، ہم آپ کے کاز کی فکر کریں گے. یہ جو اشارے ایک دوسرے کو آپ دے رہے تھے، یہ اشارے پاکستان کی قوم بڑے اچھے اور بہت بہتر طریقے سے سمجھتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو کس طرح تباہ کیا ہے. ہم اپنا کاز آپ کو بتا دیں، وزیر اعظم عمران خان کا کاز بتا دیں. ہمارا جو کاز ہے اور جو ہمارا ایجنڈا ہے نمبر 1 وہ ریاست مدینہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے غربت سے باہر نکالنا ہے، کہ پاکستان کو ہم نے ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے، کہ پاکستان کو ہم نے دنیا کا مقبول ترین ملک بنانا ہے. پاکستان کو ہم نے غربت سے باہر نکال کے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، یہاں پہ عوام کو پینے کا پانی دینا ہے، یہاں پہ اسکولوں میں تعلیم دینی ہے، یہاں ہسپتالوں میں علاج دینا ہے. یہ ہمارا کاز ہے. اور آپ کا کاز ذرا بتائیں نا زرداری صاحب، ذرا پوچھیں اپنی بہن سے زرداری صاحب کہ آپ کی بہن عذرا پیشو صاحبہ کیوں صوبے سندھ کے اندر ہسپتالوں کے ہیلتھ کے نظام کو بہتر کرنے میں ناکام ہوئی. ذرا پوچھیں اپنے بہنوئی سے کہ جو پہلے ہیلتھ سیکرٹری تھے انہوں نے کیا تیر مارا ہیلتھ منسٹری کے اندر جب وہ تھے، تو دونوں نے مل کر ہیلتھ منسٹری کو تباہ کیا. آج جائیں آپ اپنے ہسپتالوں میں دیکھیں، جائیں لڑکانہ کے اندر دیکھیں، چھوڑیں پورا پاکستان. کراچی کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا. کل جو ایف بی آر کی رپورٹ آئی ہے وہ کیا بتاتی ہے کہ کون سے شہر نے، کون سے علاقے نے سب سے زیادہ جو ہیں وہ اپنا ٹیکس ادا کیا ہے. کیا حال کیا صوبے سندھ کے اندر آپ نے کراچی شہر کا، کیا حال کیا آپ نے لاڑکانہ کے اندر. کیا پوچھا آپ نے زرداری صاحب اپنے فیل، اپنے ناکام، اپنے نالائق اعلیٰ سے کہ اس نے صوبے سندھ کا کیا حال کیا ہے. کیا آج تک زرداری صاحب آپ نے اپنے منسٹر سے پوچھا کہ وہ ارب پتی کیسے ہوئے؟ کیا زرداری صاحب آپ نے اپنے ایم پی اے سے پوچھا کہ وہ کروڑوں پتی کیسے ہوئے ہیں؟ کیسے اتنی ان کی زمینیں آ گئی ہیں؟ آپ کی منسٹر جو ہیں جب وہ پہلے اقتدار میں نہیں تھے اس وقت ان کی جائیداد کتنی تھی اور آج ان کی دولت کتنی ہے؟ جائیں اپنے ڈی ایم سی کے چیئرمین سے ہی پوچھ لیں جو کراچی کے تھے، ان کے بینک بیلنس، ان کی جائیداد پہلے کتنی تھی اور آج ان کی کتنی ہے. یہ حشر اور یہ حال آپ لوگوں نے صوبے سندھ کا کیا ہے. اور اس سے پہلے جب آپ صدر پاکستان تھے اس وقت کون سی دودھ کی نہریں بہا دی تھی آپ نے. لہٰذا کل کی آپ کی جو اے پی سی، جو متاثرین عمران خان کی اے پی سی تھی، اس کی ہم سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں. جو الفاظ آپ نے استعمال کیے کل اداروں کے لیے اس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ تحریک چلا لیں، آپ کو جتنی تحریک چلانی ہے یہ تحریک آپ کی ناکام ہوگی. آپ اپنی منہ کی کھائیں گے، جدھر جائیں گے آپ ادھر دربدر ہوں گے. ہاں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی لے لیں کیونکہ انہوں نے تو مدرسے کے معصوم بچوں کو استعمال کرنا ہے نا، معصوم بچوں کو باہر نکالنا ہے، ملک کے اندر فساد پیدا کرنا ہے، ملک کی سلامتی کے خلاف باہر نکلنا ہے. پاکستان بہتری کی طرف چل رہا ہے، آج دشمنوں کے ساتھ ملنا ہے. دنیا بھر میں دشمن ممالک جو ہیں وہ پریشان ہیں پاکستان میں امن کیوں ہے. بولا چلو ان ٹریڈرز کو ساتھ لے لو، یہ مل کر پاکستان کو مشکلات کے اندر لے کر آئیں گے، یہ ملک کے اندر افراتفری پیدا کریں گے. تو آج پاکستان کا بچہ جو ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ آپ سب کس سمت چل رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان کی قوم، پاکستان کے لوگ، پاکستان کے بچے، خواتین، بزرگ سب آپ کو پہچان گئے. کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. انشاءاللہ تعالی یہ جو لوگ پاکستان کے خلاف نکلیں گے اللہ نے چاہا تو ان کا منہ جو ہے وہ
इनको मुंह की खानी पड़ेगी, इनको पता लगेगा कि इन्होंने क्या किया है। हमने भी ये फैसला किया है कि हम सूबे सिंध से इस तहरीक की शुरुआत करेंगे और सूबे सिंध के अंदर सिंध की आवाम को और उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान को बताएंगे कि वे सूबे सिंध का जो हाल है वो क्या है, कि जरदारी की हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी, आज से हम सबसे पहले इस पार्टी के नाम के आगे जैसे PMLN होता है, आज से हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी लगाएंगे, जी फॉर जरदारी। क्योंकि देखें ये भुट्टो साहब की पार्टी नहीं है, ये शहीद मोहतरमा की पार्टी नहीं है, ये जरदारी की पार्टी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी ग्रुप के बारे में आज से हम ये बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने सूबे सिंध को तबाह करा है, किस तरह तबाही के दिहाने पे पहुंचाया है। वो बच्चे की एक वीडियो थोड़े दिन पहले वायरल हुई है जो आप सब मीडिया में सहाफ़ियों ने देखी होगी। वो रो रहा है, वो सिसक के कह रहा है कि बिलावल हमें साफ़ पानी दे दो, और तो कुछ भी नहीं मांग रहा है। ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है आपके लिए। तो लिहाजा ये तहरीक हम भी शुरू करेंगे और हम भी आवाम को बताएंगे, सिंध भर में नहीं पूरे मुल्क भर में, कि पीपल्स पार्टी के सूबे सिंध के अंदर क्या कारनामे हैं और इस नालायक हुकूमत ने इस सूबे में क्या करा है। मेरा सवाल आपसे ये है, आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता ये चल रहा है कि जो अपोजिशन की APC हुई है उससे PTI कहीं ना कहीं खौफजदा है कि ये तहरीक कैसी होगी, कि क्योंकि पूरा आपने आज जो कुछ कहा है उसमें यही लग रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है बहुत ज़्यादा खौफजदा है। और इससे पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे, इससे पहले तो आपने तहरीक का ऐलान नहीं किया कि सिंध के अंदर जो कुछ हुआ तो सबके सामने कि सिंध का क्या हाल है इस वक्त, तो ये इसको अपोजिशन के ऐलान के बाद ही तहरीक चलाने का। तलत साहब अगर ज़ाती तौर पर आप मुझसे पूछें तो मैं तो कल इनकी मुतासरीन इमरान खान की जो APC हुई थी इससे मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। अवाम के अंदर अगर आप जाके एक सर्वे कराएं तो देखें लोगों ने तो यही कहना है कि ये इन्होंने तो खुद बैठकर अपने आप को एक्सपोज किया। देखें अवाम देखती है इनको, अवाम देख रही होती है कि ये कैसे सब इकट्ठा हो गए हैं। आपको याद है वज़ीर आज़म साहब ने ये बात कुछ महीनों पहले कही थी कि जब इनके खिलाफ करप्शन के केसेस उठाए जाएंगे, जब ये मुल्जिम और मुजरिम करार दिए जाएंगे तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो जो बात वज़ीर आज़म साहब ने कही थी ये कि ये सब इकट्ठे हो गए हैं और सब ने एक दूसरे की बैक को स्क्रैच करना है और सब ने एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है। और जिस तरीके से जरदारी साहब कल फरमा रहे थे कि आप हमारे कॉज का ख्याल रखें, हम आपके कॉज का ख्याल रखेंगे, तो हमें तो पहले से पता था कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये 1113 अरब रुपए के पैकेज का क्या बनेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी और PTI एक मरतबा फिर आपने सामने आ गए हैं, तो ये इसका खमियाजा कहीं कराची के शहरियों को तो नहीं भुगतना पड़ेगा। देखें ये बात बड़ी क्लियर है और साफ अल्फाज के अंदर वज़ीर आज़म साहब ने कराची के अंदर बताई थी कि कराची का जो पैकेज है वो वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत मिलकर खर्च करेगी। लेकिन उसके साथ साथ एक बात शायद वज़ीर आज़म साहब ने नहीं बताई हो कि ये जो पैसा खर्च किया जाएगा, अगर कोई डिपार्टमेंट हमने लिया, लेट्स से कि K4, अगर K4 पे वफाकी हुकूमत काम करेगी तो उसके ऊपर उसके अंदर कुछ सिंध हुकूमत का शेयर नहीं होगा। तो कम से कम हमें तो ये आसानी है कि जो पैसा हम खर्च करेंगे उसके अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का शेयर नहीं होगा। तो जो काम हमने जिम्मेदारियां उठाई हैं वो सब हम मुकम्मल करेंगे। वो काम जो हैं वो ऐसा नहीं होगा कि किसी भी साजिश का शिकार हो जाएं। हमने अपने काम मुकम्मल करने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म साहब ने आकर जो कराची में अनाउंसमेंट की थी, K4 की हो, चाहे वो बसेस की हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हो, चाहे वो स्टॉर्म ड्रेन की हो, उन तमाम डिपार्टमेंट्स के कामों को जो है वो मुकम्मल किया जाएगा और कराची के शहरियों को डिलीवर किया जाएगा। आजकल कुछ सियासी जमातें जो हैं उन्होंने कराची के अंदर अपनी तहरीक एक शुरू की हुई है और कुछ जमातें तो लॉन्ग मार्च निकाल रही हैं, कुछ जमातें जो हैं जल से जलूस कर रही हैं। लेकिन देखना ये है कि ये सियासी जमातें अवाम से सच कहेंगी या झूठ कहेंगी या उन्हें गुमराह करेंगी। उन सियासी जमातों को अवाम को अपनी इन तहरीकों में बताना ज़रूरी है कि 18वीं तरमीम के बाद जो जमातें कराची में कुछ दिनों में एहतजाज करेंगी, उन जमातों को अवाम को ये बताना ज़रूरी है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे के अंदर पीने का पानी, सीवरेज के निज़ाम में बेहतरी, सड़कों की मुरम्मत, कचरा उठाना, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी जिम्मेदारियाँ बिलावल जरदारी की हैं, वफाकी हुकूमत की नहीं हैं। वफाकी हुकूमत NFC के ज़रिए 18वीं तरमीम के बाद अरबों रुपए पीपल्स पार्टी को देती हैं।
जो काम एडिशनली कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, जो उन्होंने 1100 अरब का पैकेज दिया है, ये याद रखे कि ये सारा एडिशनल काम है। ये कराची आइस ने जो एक इतना ज़बरदस्त जो है वोट दिया है पीटीआई को, ये उसकी खातिर वज़ीर आज़म साहब एडिशनल खर्चा कर रहे हैं कराची के ऊपर। तो हिसाब किताब तो इन सियासी जमातों ने कराची की जो एहतजाज करने जा रही हैं वो पीपल्स पार्टी से लेना है, हमसे नहीं लेना है। हमें तो इनको कहना चाहिए, जितनी भी जमातें हैं, कि वो कहें कि वो मशकूर हैं तहरीक इंसाफ की, वो शुक्रगुजार हैं तहरीक इंसाफ की। कहें वो जमातें कि जितने एडिशनल काम किए जा रहे हैं, जैसे कि मंगोपी रोड बनाया तहरीक इंसाफ ने, जैसे कि निश्तर रोड बनाया तहरीक इंसाफ ने, जैसे कि 6 ब्रिज जो हैं वो नाज़माबाद में इनॉग्रेट किए तहरीक इंसाफ ने, जैसे कि कराची की ग्रीन लाइन कम्प्लीशन पे जा रही है, इसके लिए हमारे मशकूर हैं, जैसे कि तहरीक इंसाफ K4 कंप्लीट करने जा रही है। ये इन्होंने हमारा शुक्रिया अदा करना है इन सियासी जमातों ने जो कि एहतजाज करने जा रही हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ। हम तो ये सारे एडिशनल काम कर रहे हैं। 1100 अरब के नाम पे आपको कितना लगाया जा रहा है आप लोगों की जानिब से? इस 1100 अरब का ब्रेक इवन क्या है? इसमें वफाक कितने पैसे दे रही है? कितने पैसे हैं? चाइनीज फोन इसमें कितना है? इसका कोई लेटर क्यों नहीं जारी करते कि 1100 अरब रुपए का पहले हिसाब रखें? क्या ये भी 162 अरब रुपए की तरह जो कराची वाले तो सुनते रह जाएंगे दिल्ली में नहीं? अच्छा, मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ, 1100 अरब का ब्रेकअप मेरी गुजारिश है कि आप ज़रूर लिख लीजिएगा, आपने पहले भी सवाल किया था। 1100 अरब रुपए का ब्रेकअप ये है कि पैसा आएगा कहाँ से और ये पैसा लगेगा किस तरीके से, इसको क्लियर कर लिया जाए। वज़ीर आज़म साहब जब कराची आए थे तो उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि दोनों हुकूमतें मिलकर खर्च करेंगे, लेकिन फिर भी शेयर उसके अंदर हमारा ज़्यादा। मैं आपको बता देता हूँ, देखें, सबसे पहले तो जो 125 अरब रुपए डिपॉजिट हुआ है बहरिया का, वो इस्तेमाल किया जाएगा कराची के तरक्याती कामों के लिए। उसके बाद 300 अरब रुपए कराची सर्कुलर रेलवे के ऊपर खर्च किया जाएगा वफाकी हुकूमत की तरफ से, और उसके बाद 350 अरब रुपए खर्च किया जाएगा वफाकी हुकूमत की तरफ से इसी 1100 अरब में। आखिर में जो 350 अरब रुपए रहते हैं वो सिंध हुकूमत ने कमिट किए हैं कि वो खर्च करेंगे। सो बेसिकली इन 1100 अरब रुपए में से 350 अरब रुपए खर्च कर रही है सूबाई हुकूमत, और बाकी सारा खर्चा जो है वो वफाकी हुकूमत कर रही है, जिसमें से 300 अरब तो मैंडेटरी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि कराची सर्कुलर रेलवे मुकम्मल करना है फेडरल गवर्नमेंट ने। जी सर। सर, अगर इनके पैसे होते ना तो ये पैसे पहले लेते। ये तो आप शुक्रगुजार होएं, आप मशकूर होएं सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस साहब का, जिन्होंने ये पैसे जमा करवाएं, वरना तो ये पैसे आपके गए थे। ये तो समझें किसी के जेबों में से पैसा निकल कर आज कराची शहर और बाकी सूबे सिंध के शहरों के ऊपर खर्च होने जा रहा है।